پیارے نبی کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. جب پیدائش کا وقت قریب تھا آسمان کے سارے تارے آ کر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار سے لگے تھے. آسمان کے تاروں سے روشنی کی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محلات چمک گئے, بصرہ کے محلات چمک گئے, خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت عامر کے گھر کی جانب جھک گئی. عزیزان محترم, اسی پر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری ہیبت تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت پر آ کر گر گیا. عزیزان محترم, تو آپ دیکھیے کہ پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کیسا عالم ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دوسروں کی کتابوں میں بھی آیا ہے, ہماری کتابوں میں بھی آیا ہے, مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں اپنے نبی سے محبت رکھنی چاہیے, ان کی پیدائش کا ذکر کرنا چاہیے. مگر نہ جانے کون کیسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ لائٹنگ کیوں کی تم نے, یہ جلسہ کیوں سجایا تم نے, یہ شامیانہ کیوں لگایا تم نے, یہ لوگوں کو کھانا کیوں کھلایا تم نے, یہ کیک کیوں کاٹا تم نے, یا پھر لوگوں میں تقسیم کیوں کیا تم نے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آ کر اور کہتے ہیں ضرورت نہیں تھی, اتنا پیسہ غریبوں میں دے دیتے, لائٹنگ میں کیوں لگایا اور جلسے میں کیوں لگایا. اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں میں اور بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس بات کا جواب دے کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میں نے کہا بند کر اپنی زبان کو. اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا تو نے, ولیمے کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو کھلایا تو نے, اپنے گھر کو سجایا تو نے, نیا مکان بنا تو تم نے اپنے گھر پر لائٹنگ بھی کی, سارے کام کیے. ارے فرق اتنا ہے کہ تو دنیا دار کے آنے پہ خوشی مناتا ہے, ہم مدینے کے تاجدار کے آنے پہ. اور سن, میں نے کہا کہ کان کھول کے سن, اگر غریبوں کی اتنی فکر ہے تو اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ سلایا تو نے, کیا ضرورت تھی 10,000 کا سوٹ سلانے کی. 2,000 کا سوٹ سلاتا, 8,000 غریبوں میں بانٹ دیتا. کیا ضرورت ہے 10,000 کا سوٹ سلانے کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں عزیزان محترم, اگر غریبوں کی اتنی فکر ہے تو ہر موقع پر کیا کیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, نہ تیری بیوی ہوتی, نہ تیرے بچے ہوتے, نہ تیرا باپ ہوتا, نہ تیری ماں ہوتی, نہ یہ کائنات ہوتی. دنیا رسول پاک کی, عقبہ رسول کا, یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا, یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. اور جنت کی 2 نشانیاں دنیا میں دیکھ لو, کعبہ خدائے پاک کا, روضہ رسول کا. مانا رسول پاک کا سایہ نہیں مگر ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا, ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا. اس لیے عزیزان محترم وقت مکمل ہو چکا, بس کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے دل میں محبت رکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں سے کہا تھا thereafter I will not talk much with you for the prince of this world come and hath nothing in me. حضرت عیسیٰ کہہ رہے 571 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا thereafter I will not talk much with you for the prince of this world come and hath nothing in me. اے میرے ماننے والوں, اس کے بعد میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا. for the prince of this world come, اس لیے کہ اب اس دنیا کا شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والے, مجھ میں ان کے جیسا کمال نہیں ہے. بس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو بتا دو اور سمجھا دو, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا, ارے بولو سب سے بالا و بالا, تو جہاں کا اجالا ہے بڑی شان والا. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. ہمارا نبی, ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. در پہ غیروں کے دامن نہ پھیلائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مستعدیدے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ کو آخر تک بیٹھنا ہے انشاءاللہ. ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا سید شاکر امام صاحب جو آپ کے سامنے بیان کریں اسے بھی سننا ہے. اور باہر سے تشریف لائے کچھوٹا شریف سے حضرت علامہ مولانا سید اشرف میاں جو پیر طریقت بھی ہیں رہبر راہ شریعت بھی ہیں, انشاءاللہ ان کے چہرے کا دیدار بھی کرنا ہے, ان کے بیان کو بھی سننا ہے. اللہ ہم سب کی محبت کو باقی اور قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.